بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ سفر المظفر کا شروع ہو گیا ہے۔ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدویٰ ولا سفر ولا طیرۃ فی الاسلام۔ اسلام کے اندر ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کو اپنے آپ سے نہیں صلاحیت ہے کہ وہ لگ جائے۔ بیمار ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور شفا پا جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ غرض کہ اسلام ان کو جو ہے بیماری کو متعدی نہیں مانتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہونے کا ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور سب کچھ اللہ پاک کرتا ہے۔ خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے بغیر دنیا کی کوئی چیز، اللہ کے بغیر کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ غیروں کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی نیکی کا کام اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اسلام جو ہے متعدی بیماری کو نہیں مانتا ہے، لیکن اس کے احتیاط بہت زیادہ بتایا ہے۔ صرف آپ دیکھیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ کوڑ کے مرض سے جو زام کے جو مریض ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرار کا من الاسد، کہ اس سے ایسا بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ شیر سے جیسے انسان جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، اسی طریقے سے جو زام کے مریض سے بھاگنے کا احتیاط بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اسلام نے یہ کہا کر کے کہ بیماری متعدی نہیں ہے، اس سے میل جول رکھنا، بلا وجہ کا اس کے پاس رہنا، نہ تیمارداری کرنا ہے، نہ علاج کرنا ہے، اور خواہ ان کے پاس میں رہنا، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پرہیز سے رہو، اور جو ہے سمجھے کہ اس سے الگ رہو۔ اسی طریقے سے کہیں پر وبائی امراض ہو جائے تو وہاں جانے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں جو ہے اگر وہ چلا گیا اور پھر اس کو وہ بیماری لگ گئی تو کہیں گے کہ یہ آدمی وہاں گیا اس لیے بیمار ہوا اور مر گیا۔ تو فساد عقیدہ سے بچنے کے لیے وہاں پر جانا منع کیا ہے، اور اگر جو ہے جہاں پر ہے وہاں پہ کوئی وبائی امراض پھیل جائے تو وہاں سے بھاگنا بھی منع کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ایک طرف اسلام یہ بتاتا ہے کہ متعدی بیماری متعدی نہیں ہے، مرض متعدی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف احتیاط، غائب درجے کا احتیاط بتاتے ہیں، پرہیز بتاتے ہیں، اس سے میل جول رکھنا منع کرتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جو ایک مرتبہ بیمار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو دوبارہ بھی بیماری اس کو ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، نہ کہ اسباب جمع ہو سکتا ہے، لیکن اسباب کے جمع ہونے سے بیمار بھی پڑ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک پہلی مرتبہ جس نے ایک کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ انسان جو ہے ان کا ہڈی تو مٹی کھا جائے گی، وہی رمیم، تو پھر اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو قرآن نے بتایا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ غرض کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور یہ اس دنیا کی اندر جو زندگی ہے، حیات اور موت بھی یہاں کا امتحان ہے۔ اس لیے جو ہے اس دنیا کے اندر جب تک رہیں گے اس کے اندر اسلام کے مطابق زندگی گزرے گی تو کامیابی سے ہمکنار ہوگا،
اور اگر اسلام کو چھوڑ کر گناہوں میں جس مبتلا ہوگا تو اس کو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی دین منحوس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے زمانے میں جو ہے ایک نینوا بستی تھی جو بندرگاہ کی حیثیت رکھتی، جہاں 75,000 کہتے ہیں لوگوں کی آبادی تھی۔ وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ آباد تھے، انہیں جمعہ کے دن عبادت کرنے کہا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن عبادت نہیں کریں گے، ہم سنیچر کے دن، ہفتہ کے دن جو ہے اس دن عبادت کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا۔ وہ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کرنا اس کا خاص سیوا تھا، ان کا کاروبار تھا۔ تو مچھلیاں بالکل کنارے لگ جاتی تھی سبت کے دن، سنیچر کے دن۔ تو کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ کنارے میں جو گڑھے ہوتے ہیں اس میں اس کو بند کر کے مچھلیوں کو رکھنے لگے، اور وہ اس دن نہیں نکالتے تھے بلکہ اتوار کے دن نکالتے تھے، اور یہ ہیلا کرتے تھے کہ ہم تو اس دن منع کیا، عبادت کرنے کے لیے کہا گیا تو ہم مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ اس طرح کا ہیلا کر کے مچھلیوں کو قبضہ کر لیتے تھے، اور کچھ لوگ جو کہتے تھے ہمیں کیا غرض ہے، جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے منع نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ منع کرتے تھے اور کچھ لوگ منع نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جب کونوا قردۃ خاسئین، جب اس قوم کو بندر بنایا گیا تو اس میں عذاب ان لوگوں کو بھی آیا جو گناہوں سے نہیں روکتے، کانوا لا ینہون عن المنکر، کہ یہ لوگ برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ تو کرنے والے اور نہ روکنے والے دونوں کو عذاب مل گیا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اب اس سنیچر کے دن کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا دن اچھا نہیں ہوتا ہے، تو اس کو سنیچر کو کچھ لوگ ہفتے کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو اس کے بدعمالی کی وجہ سے اس کو سزا ملی تھی۔ تو یہ مصیبت جو بنی اسرائیل پر نینوا بستی والوں کو ہوا تھا اس کے بدعمالی کی وجہ سے ہوا تھا، نہ کہ دن خراب ہے اس لیے اس دن خرابی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے منگل کے روز جو ہے وہ موذی چیزوں کو پیدا کیا گیا، سانپ بچھو وغیرہ کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منگل کا دن خراب ہے۔ اسی طریقے سے قوم عاد کے اوپر بدعمالی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ تو 7 لیالیوں 8 ایام، 7 رات اور 7 رات اور دن جو ہے سمجھے، 7 لیالیاں 7 رات اور دن کے اندر بھی عذاب آیا۔ تو اس طریقے سے ہفتے کا سارا دن عذاب میں گزر گیا۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن اچھا وہ دن اچھا؟ قوم عاد کے لیے وہ دن ناحق ثابت ہوا، اس لیے کہ وہ اس کے بدعمالی کی اس کو سزا ملی ہے، نہ کہ دن کے اندر کوئی خرابی تھی اس لیے ہو گیا۔ اس لیے دنوں کے اندر نحوست سمجھنا غلط ہے۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے میں سفر کرنے کو اچھا نہیں جانتے ہیں، اس میں کامیابی نہیں ملے گی، مگر سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر مکہ سے کیا اور مدینہ تشریف لے گئے، جو آج تک یادگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قیام فرما ہے۔ تو وہ سفر کے مہینے میں ہی سفر شروع کیے تھے، اس لیے سفر کے مہینے کو منحوس جاننا، کسی دن کو منحوس جاننا تو یہ غلط ہے۔ اسی لیے دنوں میں نحوست نہیں ہے، مہینے میں نحوست نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہونے نہ ہونے میں آدمی کو احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کے لیے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے شگون نام کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ باہر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ خالی مشکیزہ والوں سے ملاقات ہوئی، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ گھر سے نکلے اور خالی مشکیزہ والوں سے ملاقات ہو گئی، لگتا ہے کہ شگون خراب ہو گیا، اب جہاں جائیں گے خالی ہاتھ واپس آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ ہم لوگ خالی ہاتھ جا رہے ہیں تو جیسے مشکیزہ والا پانی بھر کے لائے گا اسی طرح ہم لوگ بھی کامیاب ہو کر کے آئیں گے۔ یہ کہ خالی والا مل گیا تو ہم خالی خالی رہیں گے، یہ شگون کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہے مکے کے لوگ تیر رکھا کرتے تھے اور اس سے آزماتے تھے کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، غرض کے جو ہے ان کو سلسلے تھا۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو، کسی چیز کو منحوس، کسی دن کو مہینے کو منحوس جاننا اس کو منع کیا ہے۔ اسی طرح سے بیماریوں کو متعدی سمجھنا اس کو بھی غلط قرار دیا ہے، اور نحوست اور اسی طریقے سے شگون دینا اسلام میں لا طیرۃ فی الاسلام، اسلام میں شگون نام کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال انسان جو اچھا کرے گا تو اس دنیا کے اندر کامیاب ہوگا، اور جو برا کرے گا تو اس کی ناکامی کی کچھ نہ کچھ مصیبت اسی دنیا میں آ جاتی ہے، جو قرآن میں بتایا ما اصابک من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف مصیبت آتی ہے یہ تو تمہارے کسب اور کام کرنے کی گڑبڑی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ تو بہت سے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اصل میں فاعل حقیقی اللہ ہے، اور دنیا کے اندر جو اسباب کے تحت ظہور میں آتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوا، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے ہونا نہیں ہونے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اس لیے اللہ سے وابستہ رہنا، ان کو راضی کرنا، ان کے حکموں پر چلنے سے انسان کامیاب ہوگا۔ جو اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا تو کامیابی کے لیے اللہ کا حکم ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چل کر کے 100% کامیابی کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس لیے دنیا میں آپ نے جو بھی کام کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے سے کرنے میں اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو پہنچے گی، اور دین دنیا دونوں میں کامیابی ملے گا۔ تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ سفر کے ساتھ میں مظفر لگا دیا ہے کہ سفر منحوس نہیں، مہینہ منحوس نہیں، بلکہ سفر المظفر ہے، کامیابی کے ساتھ والا مہینہ ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے نحوست نہ مہینے میں رکھا ہے نہ دن میں کہیں رکھا ہے، اگر کچھ کہیں ہوا ہے تو وہ اس کے بدعمالی کی سزا کے طور پر ہوا ہے، نہ کہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے وہ نحوست منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔